اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر علماء کرام اور میرے شہر، میرے علاقے ہری پور، خصوصاً کھلابہ ٹاؤن شپ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ کی کرم نوازی ہے، جس پہ ہو جائے۔ ہمارے دوست بھائی سالار خان اور ان کے دوست اور ان کے احباب کئی عرصے سے جمعہ کالس میں پڑھتے ہیں، اور یہ تیسری سالانہ کانفرنس ہے ان کی، جو اپنے گھر، اپنے حجرے میں انہوں نے منعقد کی ہے۔ دوستو، فتنے اور فساد کا ایک دور ہے۔ اگر اس دور میں ایک شخص کو اللہ اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے حجرے کو اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقف کر دے، یقیناً یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کائنات، یہ دنیا ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، قتل و غارت کے اندھیرے۔ گھر اللہ کا ہے، بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قبریں آباد ہیں، قبرستان، اللہ کا گھر ویران ہے۔ غیر اللہ کے لیے مال جان دینے والے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ باپ کی ہمدردی یہ ہے کہ اولاد بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کرے۔ گائے اور بکری پہ لڑائی ہو اور نسلیں ختم ہو تو لڑائی ختم ہو۔ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے کیا جانا، اس کو دین سمجھا جائے۔ اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء غار حرا کے اندر محو عبادت ہیں کہ جبریل امین بھیجا، جبریل آئے، نبی کریم سے فرمائے اقرا، پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقارئ لست بقارئ، میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرمایا جبریل نے فاخذنی فغتنی، جبریل سینے سے پکڑا اور دبایا۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑا، فرمایا اقرا، پھر فرمایا ما انا بقارئ، پھر دبوچا سینے سے، حتی بلغ منی الجہد، 3 دفعہ دبایا، چھوڑا، پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ میرے پیغمبر اپنے رب کے نام سے۔ 5 آیتیں دی، اشارہ تھا۔ محدثین حدیث پہ بڑی بحث کرتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ دبانا، سینے سے لگانا کیا مقصد تھا؟ کچھ نے کہا تاکہ انس پیدا ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے۔ عرب کے ایک عالم کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، کہنے لگے یہ 3 دفعہ جو دبا کے زور دیا، یہ اشارہ کیا کہ میرے پیغمبر تکڑے ہو جائیے، تیار ہو جائیے، وہ آرام اور راحت کا وقت چلا گیا، اب دین کی تبلیغ اور مشقتوں کا وقت ہے۔ اب آپ پہ بوجھ پڑنے والا ہے، ذمہ داری پڑنے والی ہے۔ گھر آتے ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی دثرونی، چادر اور کمبل اوڑھیے مجھ پر، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لائق ہے، قربان جاؤں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بیوی، ہوشیار بیوی، وفادار بیوی، ایسی بیوی جو خاوند کو مشکلات میں تسلیاں دے، حوصلہ دے، ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ورنہ عموماً عورتوں کی عادت یہ ہے کہ خاوند ذرا سا پریشان ہو تو وہ ایک دم ماحول اور زیادہ پریشان کن بنا دیتی ہے، لیکن یہ خدیجہ الکبریٰ کا کمال ہے۔ فرمایا کلا واللہ، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، آپ تو بے قصوں لاچاروں کے کام آنے والے ہیں، آپ تو غریبوں سے ہمدردیاں کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں۔ اور کہنے لگی کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ حق کی باتوں پہ کھڑے ہونے قائم ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں۔ یہ جملہ کوئی باہر کا بندہ نہیں، خود زوجہ مطہرہ کر رہی ہے، ام المومنین پیش کر رہی ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی پاک دامنی کی ایک واضح دلیل ہے، یہ بھی آپ کی پاک دامنی کی ایک علامت ہے، ورنہ دنیا مان بھی لے بیوی وسوں وس مندی نہیں۔ بیوی بہت کم ہوتی ہے جو خاوند کے کمال کو مان لے۔ اسی طرح جو بچپن کا یار دوست ہوتا ہے سب آپ کو تسلیم کر لیں گے، جو آپ کا لنگوٹیا یار ہوگا وہ بہت کم ہو، کہے گا مجھے پتا ہے کیسا آدمی۔ ایسے ہی سب آپ کو تسلیم کریں گے، لیکن ملازم نوکر جو ہے وہ کہیں فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے ملازم سے پوچھو کتنا اچھا ہے، وہ ساری اندر کی باتیں کر دے گا۔ یہ نبی کی پاک دامنی کی ایک بات بتاؤں کہ اگر مانا تو سب سے پہلے بیوی نے مانا تو سب سے پہلے آپ کے دوست اور بچپن کے ساتھی صدیق اکبر نے مانا تو آپ کے گھر کے غلام زید ابن حارثہ نے مانا۔ خیر ایک مشن تھا آپ کے حوالے ہوا، آپ نے چادر اوڑھی، قرآن مقدس کی یہ صورتیں آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم اٹھیے سونے کا وقت ختم ہو گیا اب تو راتوں کو بھی جاگنا پڑے گا اب تو مشقتیں اٹھانی پڑیں گی میرے پیغمبر فانذر لوگوں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے فانذر لوگوں کو بدعمالیوں کے نتیجے سے ڈرائیے فانذر میرے پیغمبر لوگوں کو خبردار کیجئے ڈرانا شروع کر دیجئے میرے پاک پیغمبر آپ نے اللہ کا پیغام ایسے سنایا ایسے پہنچایا 3 سال تک آپ مخفی طریقے سے لگے ہوئے ہیں فردن محنت کرتے ہیں پھر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قریبیوں کو ڈرائیے آپ نے ایک دعوت پہ بلایا اپنے خاص لوگوں کو خاندان کے جب یہ پیغام پیش کیا ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا ابو لہب بڑک اٹھا خاندان کی دیگر لوگ دعوت میں کھڑے ہو گئے ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے اس وقت بھی 10 سالہ یا کچھ سال اوپر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے میں ساتھ دوں گا نبی کریم نے ان کی گردن پہ ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹھ جاؤ آپ سے مخاطب نہیں ہو آپ تو میرے بھائی ہیں بیٹھ جاؤ تو میرا بھائی ہے چلتے پھر جب قرآن کی یہ آیت آئی بلغ ما انزل الیک من ربک میرے پیغمبر شروع کر دیجئے پھر جب آپ نے کھلے عام تبلیغ دعوت قرآن شروع کی یقین کیجئے پھر جو ہونا تھا وہ آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ایک بندے کو ایک محلہ حوالے کر دیا جائے اس محلے کی اصلاح کرو وہ بھی رو کے تنگ ہو جاتا ہے جب لوگ نہ مانیں مسجد کی امامت چھوڑ کے امام چلا جاتا ہے لوگ مندے ہی نہیں چھوڑ نبی کریم کے لیے سارا جہان ہے آپ کی محنت کا میدان سارا جہان انسانیت اور جنات کے لیے آپ پیغمبر ہیں اور سامنے یہ عالم ہو کام بڑا مشکل تھا لیکن قربان جاؤں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا میرے پیغمبر الم نشرح لک صدرک یہ کام تنگ سینے سے نہیں ہوتا یہ چھوٹے سینے سے نہیں ہوتا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک میرے پیغمبر آپ کے کہنے کے بغیر کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا کیا میں نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اس سورت کو ماقبل سے دیکھیے ایسے لگتا ہے سورہ ضحیٰ اور یہ ایک ہو یہ اس کا تتمہ ہو اس سورت میں فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا الم یجدک یتیما فآوا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پس ٹھکانہ دیا ووجدک ضالا فہدا میرے پیغمبر آپ کو گمراہ قوم کے بیچ پایا فہدا آپ کے ذریعے انہیں ہدایت دے دی آپ کے دائیں بھی گمراہ بائیں بھی گمراہ سارا قبیلہ گمراہ سارا خاندان
काबतुल्लाह बुतों से लबरेज है, फहदाहुमुल्लाहु बिका। मेरे पैगंबर ऐसी किताब दी, ऐसा प्रोग्राम दिया, ऐसा मिशन दिया मेरे पैगंबर कि आपके जरिए उनको हिदायत दे दी। पत्थर बरसाने वाले आपके गले में हार डालने के लिए तैयार हो गए, आपकी जान लेने वाले आपके मिशन पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। खून के प्यासे, खून के मुहाफिज हो गए, इज्जतों के लूटने वाले इज्जतों के रखवाले बन गए। मेरे पैगंबर ये मिशन कुरान आपको जो दिया है, आपका सीना भी खोल दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपका जिक्र बुलंद कर दिया, आपकी शान, आपकी अजमतों को मैंने और ऊंचा कर दिया। मेरे पैगंबर जहां मेरा जिक्र होता है वहां तेरा जिक्र भी होता है। हसन ने क्या ही खूब कहा, वज़म्मल इलाहु इस्मन नबी बिइस्मिही, वज़म्मल इलाहु इस्मन नबी बिइस्मिही, इज़ा क़ाल फ़िल ख़म्सिल मुअज़्ज़िनु अशहदु, वशक़्क़ लहु मिन इस्मिही लियुजिल्लहु, फ़ज़ुल अर्श महमूदु व हाज़ा मुहम्मदु। दोस्तों, हरिपुर वालों, ये कोई आसान काम नहीं था। हकीकी चचा तब्बल लका या मोहम्मद कहता है, पत्थर मारता है। जब घर ही से चचा उठ जाए फिर हम नवा कौन बनेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये ऐसी किताब है जो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब का मजहर देखना हो ना, जब कुरान का मुदर्रिस जब भी परेशान होगा और इस कुरान को खोल के देखेगा ना, ऐसी आयतें उसके सामने आएंगी, यूं लगेगा ये आयत मुझे अभी तसल्ली दे रही है, उसको इत्मीनान दिलाएगी ये कुरान। ये ऐसी किताब है। इमाम आलूसी रहमहुल्लाह ने अजीब बात लिखी है। एक सहाबी कहते हैं, मैं हालत ईमान से पहले कुफर की हालत में मैंने औकाज के बाजार में देखा, एक शख्स है, एक नौजवान है, बड़ा खूबसूरत, और कड़ाके की धूप है, और वो शख्स एक ही सदा बुलंद कर रहा है, क्या? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। ऐ कौम लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। मान लो ये अकीदा, मान लो ये मिशन कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई हाजत रवाओ, मुश्किल कुशाओ, दाताओ दस्तगीर, कोई हाजतें पूरी करने वाला, कोई बरकतें देने वाला, कोई बेड़े पार लगाने वाला नहीं। इल्लल्लाह अगर है तो कौन है? बोलो कौन है? अल्लाह। ये मान लो, तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे। मैंने देखा एक मुअम्मर आदमी है, वो पत्थर उठा उठा के मार रहा है, कहता है लोगों पागल है, लोगों ये दीवाना है, लोगों ये मजनून है, लोगों ये झूठा है, लोगों ये पागल हो गया है। आपका खून आपकी एड़ियों तक पहुंच गया। मैंने पूछा किसी से कि ओ अल्लाह के बंदो, ये खूबसूरत नौजवान कौन है? कहने लगे ये वही बंदा है जिसका नाम मोहम्मद है। मैंने कहा ये बुजुर्ग, ये बड़ी उम्र वाला कौन है जो मार रहा है? कहने लगे ये भी कोई और नहीं, ये अपना हकीकी चचा है उनका, ये उनका सक्का चचा है जो पत्थर मार रहा है। कहते हैं दिन निस्फ तक पहुंचा, एक लड़की आई और उन्होंने आपके माथे से खून पूंछा और आप चले गए। मैं बहैसियत एक इमाम होने की एक बात करता हूं, अगर हम मिंबर पर बैठे कोई एक सख्त जुमला कह दे तो रात को नींद ना आए।
کسی عالم کو کوئی ہاتھ سے پکڑ کے ایسے کر دے، کلیجہ پھٹ جائے گا اس کا۔ میرے نبی کا سینہ اور تحمل مزاجی اور برداشت دیکھیے کہ آپ خون میں لت پت بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کو آفر آتی ہے، جبریل سامنے آ کے کہتے ہیں ھذا ملک الجبال۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پہ گزرا ہے؟ احد کا دن کون سا تھا ہری پور والو؟ یہ وہ دن تھا کہ نبی کریم کا دندان شہید ہوا، یہ وہ دن تھا کہ آپ کے چہرے مقدس میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھی، یہ وہ دن تھا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی اور آپ گر پڑے تھے، یہ وہ دن تھا کہ آپ کے 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، اس سے بھی زیادہ سخت دن مجھ پہ طائف والا گزرا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ میں احد میں اکیلا نہیں تھا، احد میں اکیلا نہیں تھا، اور آپ کو پتہ المصیبت اذا عمت خفت، بندہ اکیلا نہ ہو بہت سارے ہوں تو مصیبت کم ہو جاتی، اور طائف میں اکیلا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ لوگوں غور تو کیجئے، رجل وحید غریب بعید عن اہلہ ووطنہ ھذا یفعل بہ۔ ایک بندہ او غریب وحید، اوپرا اجنبیوں اور پردیسیوں، اپنے اہل و وطن سے دور ہو، اور یہ حشر کیا جائے، خون میں رنگین کیا جائے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن قربان جاؤں پیغمبر نے مشن ایسے نہیں چلایا۔ فرمایا جبریل نے کہا ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آرڈر کیجئے پہاڑ ٹکرا کے ختم کر دیا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا یہ تباہ ہو جائیں، میں تو خون میں رنگین ہوں، میں خون میں لت پت ہوں اللہ، لیکن میں اب بھی یہ کہتا ہوں اللہ اگر یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں سے ایسے پیدا کر جو تیری توحید کے ساتھ تیری بندگی کرے۔ قربان جاؤں، عجیب حوصلہ ہے، خون میں رنگین ہے، لیکن اس وقت بھی کہتے ہیں اللہ ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی۔ اللہ اگر تو راضی ہے، تو خوش ہے اس حال میں تو میری پرواہ نہیں، اس پہ بھی میری کوئی پرواہ نہیں۔ شاعر نے کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ فلیتک تحلو والحیات مریرۃ، فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ عجیب درد ہے۔ فلیتک تحلو والحیات مریرۃ، اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے ساری زندگی کڑوی ہو جائے، چاہے ساری زندگی سے مٹھاس ختم ہو جائے۔ ولیت الذی بینی وبینک عامر، میرے اور تیرے تعلقات اللہ استوار رہیں، صحیح رہیں، چاہے سارے جہان سے تعلقات خراب ہو جائیں، میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے دوستو،
یہ مشن ایسے چلتا رہا، مشرکین کے وفد آتے رہے، جب دیکھا نہیں مانتے، کسی طرح بھی اپنے پروگرام سے، اس مشن سے باز نہیں آتے، آپ کو سیرت بتا رہا ہوں، تو ابو طالب کے پاس گئے، آپ بھتیجے کو سمجھائیں۔ ابو طالب کے پاس گئے، آپ بھتیجے کو سمجھائیں، ہمارے خداؤں کو، معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابو طالب نے بلایا، بھتیجا ادھر آؤ، یہ دیکھ آپ کی قوم کے معززین آئے ہوئے ہیں، آپ کی قوم کے سربراہ آئے ہوئے ہیں، سارے گلہ اور شکوہ لے کے آئے ہیں۔ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چچا اريد منهم كلمة واحدة، اريد منهم كلمة واحدة، میں ان سے ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، معمولی کلمہ نہیں ہے، وہ ایسا کلمہ ہے کہ تدین لهم بها العرب وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْجِزِيَّةَ، عرب ان کے تابعدار ہو جائیں گے اور عجمین کو ٹیکس دینے پر، جزیہ دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں تو اور کچھ نہیں کہتا ہوں، ایسا ایک کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں ان سے۔ پتہ ہے ابو جہل ایک دم کہنے لگا 10 ایک کلمہ نہیں، ایسے 10 لے آئیے، 10 مانتا ہوں، پیش تو کریں آپ کہ عرب بھی ہمارے تابعدار، عجم بھی ہمارے تابعدار، اور ٹیکس دینے پہ آ جائیں۔ نبی کریم نے فرمایا وہ ایک ہی، کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ایک دم بڑک اٹھا، فرمایا کہنے لگا ہم تو اسی سے جلے ہوئے ہیں، اسی کے مارے تو ہم آپ کے پاس شکوہ لے کے آئے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے معبودوں کو ختم کر کے بس ایک ہی الہ، ان ھذا لشیء عجاب، حاجت روا صرف ایک ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ان کے سمجھ میں آتا تھا کہ خالق اللہ ہے، کیا؟ مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے۔ یہ مکے کے مشرک مانتے تھے، کیا؟ اس سے انکاری نہیں تھے، مسجدیں بھی بنوایا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے، یہ سارے اخراجات کرتے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، کیا؟ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ ان کو اختلاف کس چیز سے تھا، جھگڑا کس بات سے تھا؟ وہ کہتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ مالک، اللہ خالق، اللہ رازق، بارشیں اللہ برساتا ہے، یہ ساری چیزیں مانتے، اس سے انکاری نہیں تھے۔ ان کو تکلیف تھی تو وہ اس بات سے تھی کہ الہ ایک ہے، حاجت روا صرف ایک ہے، یہ وہ نہیں مانتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے 18واں پارہ کھولیے ذرا، میں سمجھ رہا ہوں در سے آپ کیا کھولیں گے۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت المومن، سورت المومنون۔ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، قرآن مقدس کہتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، میرے پیغمبر ان سے پوچھ لمن الارض ومن فیہا، کس کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، لمن الارض زمین کس کی ہے، ومن فیہا جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو سیقولون للہ، تو مکے کے سارے مشرک کہیں گے للہ، زمین کس کی، جو کچھ زمین میں یہ سارا
तुम मालिक तो वो अल्लाह को मानते हैं। फरमाया कुल मर रब्बुस समावाति सबई व रब्बुल अर्शिल अजीम, पूछ लीजिए इनसे आसमानों का रब कौन है और अर्श अजीम का रब कौन है, तो सयक़ूलून लिल्लाह, कहेंगे अल्लाह है। इसमें तो वो इख्तिलाफ नहीं करते। और फरमाया ये सवालात कुरान ने बहुत सारे मकामात पे किए उनसे, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि हाजतें अकेले अल्लाह ही ने पूरी करनी है। वो कहते ये भी हाजतें पूरी करते हैं, और हम जो इनकी इबादत करते हैं इनको खालिक नहीं मानते, बल्कि वमा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हम जो इनकी पूजा पाठ इसलिए करते हैं ये हमें किसके करीब कर देते हैं, ये तो हमें अल्लाह के करीब करने का एक वसीला है। और कभी कहते हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारिशी है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह साडी सुनदा नहीं ते इन्हां दी मोड़दा नहीं, इन्हां दी, हाँ इनके चेहरे की इतनी लाज है, ये कह देना कि अल्लाह इसको बख्श दे तो बख्शने बगैर चारा ही कोई नहीं है। इसी को तो शफाअत कहरी और जबरी कहा जाता है। और आज भी ये कहते हैं बादशाह साडी इन्हां दे अगे ते इन्हां दी उन्हां दे अगे, हम इनके आगे रोएंगे तो ये अल्लाह के आगे रोएंगे जाकर। अजीब अकीदे बन चुके हैं। मजार पे बेरी का दरख्त है और उसके नीचे औरतें भी चक्कर लगा रही हैं, मर्द भी चक्कर लगा रहे हैं चादरें लेकर, और इस नीयत से कि अगर ऊपर से पत्ता गिर गया बच्ची पैदा होगी, अगर चादर दुपट्टे में बेरी का दाना गिर गया बेटा पैदा होगा। मैंने कहा अगर पूरी बेर गिर गई फिर लश्कर निकलेगा। दिमाग भी नहीं मुशरिक का। एक जगह प्रोग्राम था, मैं जा रहा था पंजाब में, तो वो गांव वाला आया था मेन रोड पे लेने के लिए, मेरे साथ गाड़ी में बैठा, चलते चलते एक लिंक रोड था उस पे जा रहे थे। अचानक मेरी नजर एक जगह कब्र पे पड़ी, मैंने ड्राइवर से कहा ठहर जाओ। वो मुझे कहने लगा जी ठहरो नहीं आगे चलना है हमने। मैंने कहा मैंने एक चीज देखी है, वो क्या है? कहता कोई ओपरी गल नहीं। मैंने कहा ओपरी तो है। मैंने कहा ये क्या? कहता है कब्र है। मैंने कहा कब्र मैंने भी देखी है, पर हैरान इसलिए हूं कि ऊपर पंखा लगा हुआ है। पंखा लगा हुआ है। मैंने पूछा मेरा भाई ये बाबा जी को गर्मी लगती है? कहते नहीं जी। तो मैंने कहा पास मेहमान आते हैं उनको गर्मी लगती है? कि नहीं जी इसलिए नहीं लगा। मैंने कहा किस लिए? कहते जी कब्र पे सफेद संगे मरमर लगा है तो मक्खियां और परिंदे आके बिठ करते हैं। मैंने कहा अब भी इनका दिमाग नहीं खुला, जो अपने ऊपर से मक्खी ना उड़ा सके और परिंदे की बिठ ना दूर कर सके, भला वो तेरी किस्मतें खोटी कैसी खड़ी करेगा? भला वो तेरी झोली में खैरो बरकत कहां डालेगा? लेकिन ये तो तब समझेंगे जब अल्लाह की किताब के पास आएंगे। नहीं आओगे हरिपुर वालों, मैं तुम्हारे शहर के किस्से कहानियां मुल्क तूलो अर्ज में करता हूं। यहाँ हरिपुर ही का एक पीर था जिसे लोग कंधों पे उठा के लेके जाया करते थे। 30-40 बंदे आगे पीछे हुआ करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बहुत से ऐसे सादतमंद यहां भी बैठे होंगे जिन्होंने उसको देखा होगा। रक्षे पे नहीं जा रहा, टांगे पे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। और फिर मजे की बात इससे भी अगली बढ़कर है कि उसको तकाजा शरीफ आता तो टैंकी ऊपर ही से खाली कर देता। ये भी नहीं कि मुझे उठाने वाला कोई इंसान का बच्चा है। ये भी नहीं कि वो नाराज हो, इससे आगे बढ़कर वो नीचे ऐसे चुल्लू रखते।
پھر اس کو ایسے ملتے جسم پہ، اس میں برکت ہے۔ میرے دوستو آپ اس لیے ہنستے ہو، شاید آپ سمجھتے ہیں یہ لطیفہ ہے، یہ لطیفہ نہیں، یہ بدعتی مشرکہ عقیدہ ہے۔ اگر قرآن سنا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ برکتیں ان کی قبروں کی مٹیوں میں، تیل میں نہیں ہے، قبر کے اوپر رکھے ہوئے پتھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں دینے والا کون ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ نماز میں بھی پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک قسم کا اللہ، بابرکت نام تیرا ہے۔ درود میں بھی پڑھتے ہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ محمد پہ برکتیں نازل فرما۔ جب دن رات یہ پڑھتا ہے پھر ماننا ہمارا عقیدہ کہ محمد عربی کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ سن لیجئے حدیث ذرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر پر ہیں، پانی نہیں ہے، فقل الماء، پانی کم ہو گئے، وضو کریں پینے کے لیے نہیں، پیئیں تو وضو کے لیے نہیں۔ شکایت کی، نبی کریم نے فرمایا مشکیزیں لے آؤ، لائے گئے، ایک جگہ جمع کیا، نبی کریم نے ہاتھ رکھا، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء کی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے، سب نے بھر لیا، سب نے پانی پی لیا، لیکن نبی کا جملہ کیا ہے؟ فرمایا حی علی الطہور المبارک، حی علی الطہور المبارک، اے لوگو بابرکت مبارک پانی لے جاؤ، لیکن عقیدہ ٹھیک کر لو، ہاتھ میرا ہے لیکن والبرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر آپ اور ہمارے ہاں آؤ جی اتھے تھکو ذرا برکت ہوئے، اتھے پیر رکھو برکت ہوئے، پتھروں کو رگڑ رگڑ کے عورتیں مر گئی ہیں۔ ہم نہ قرآن سناتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ ہر بندہ کہتا ہے لوگوں کی اصلاح ہو مگر کسی اور چیز سے ہو۔ اصلاح کی کتاب کون سی ہے؟ اس کے ذریعے اصلاح کرے نہ بندہ، پھرتا رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے تو ختم ہی کر دی بات کہ لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، کہ امت کے آخری حصے کی اصلاح اگر ہونی ہے اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ابو طالب کی محفل سے لوگ اٹھ کے چلے گئے، نہیں مانی، میٹنگ بلائی باہر۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، میٹنگ بلائی، معاہدہ لکھا، حرم میں بیٹھ کر، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم کے خلاف اجلاس ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کے درس بند کرنے کی جو ہے سازشیں ہوتی ہیں اور اس کو دین سمجھا جاتا ہے۔ میٹنگ ہے حرم میں بیٹھ کر، ابو جہل کی نگرانی جاری ہے، دستخط کرو، کیا
بنو ہاشم سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، نبی کے خاندان سے کھانا پینا بند، تعلقات ختم، مکمل بائیکاٹ، کوئی چیز بیچ کر بھی بات بھی نہیں کرے گا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک نبی کریم بند ہو گئے اپنے یاروں سمیت، صحابہ سمیت۔ یہ اتنے شدید سخت دن گزرے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں ہمیں چمڑا بھی نظر آتا تو ہم اس کو جلا کے راکھ ایسے کر کے نا گرم کر کے تو اس کو کھانے کی کوشش کرتے۔ بچوں کی چیخیں باہر سنائی دے رہی ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ اگر کوئی چھپ کے لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کافر، کوئی مشرک جس کے دل میں رحم آ جاتا کہ یار بڑوں کو چھوڑو بچے تو رو رہے ہیں، تو راستے میں اس سے چھین لیا جاتا۔ بڑا آیا تو نرمی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا۔ 3 سال ہونے کو ہیں جب یہ عالم ہوا، پتا ہے چند مشرک تھے، 4-5 ان کی تعداد ہے، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے فجر کا وقت ہے، فجر کے بعد کا آیا، اور ابو جہل سے کہنے لگا یہ معاہدہ ختم کرنا چاہیے جس پہ سائن ہوئے تھے، بڑی تحریر تھی، جس کو کعبے کا دروازہ کھول کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ اس بائیکاٹ کے تحریر نامے کو ختم کیا جائے۔ ابو جہل غضب میں آ جاتا، دوسرے سے کہا، اس نے کہا ہاں بھائی جیسے بھی ہیں ہماری قوم ہے، برادری ہے۔ لوگ ہنس رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے چچا سے کہا، ابو طالب سے، چچا ان سے کہہ دو تم جس معاہدے کے اتارنے اور پھاڑنے کی بات کرتے ہو اس معاہدے کو میرے رب نے ختم کر دیا ہے، جا کے دیکھ لو، دیمک نے سوائے میرے رب کے نام کے باقی سب کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ جب یہ بات کی تو ابو طالب ان سے کہنے لگا، دیکھو اگر تالا لگا ہوا ہے کعبۃ اللہ کو، اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہوئی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں، تو ابو طالب نے کہا اگر میرے ابھی فیصلہ کرتے ہیں، اگر میرے بھتیجے کی بات ٹھیک ہوئی تو معاہدہ ختم، بس ہو بھی گیا ختم، اور اگر ٹھیک نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ ٹھیک ہے، جب کعبے کا دروازہ کھول کے اندر دیکھا گیا تو اس میں سوائے اللہ کے نام کے باقی سب کچھ مٹا ہوا تھا، دیمک کھا گیا چاٹ کے۔ اس طرح وہ 3 سال کی تکلیف دہ مدت ختم ہوئی۔ لیکن قرآن نے پیشن گوئی تو کی تھی نا، کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی، بعض مفسرین معنی کرتے ہیں بالہدی، یعنی ہدا سے مراد قرآن ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی، اپنے رسول کو ہدایت نامہ قرآن کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، دین حق اسلام کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ مشرکوں کے کلیجے چاہے جل جائیں لیکن یہ پہنچ کے رہے گا، یہ غالب رہے گا۔ مفسرین اس کی بھی عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دلائل کے لحاظ سے ہر دور میں غالب رہا، اور انشاءاللہ العزیز تسلط کے لحاظ سے قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ میرے دوستو آگے بڑھیے،
آگے بڑھیے، اس مشن کو لے کے چلیے، توحید کی اس دعوت کو لے کے چلیے۔ میرے نبی کی سیرت ہے یہ، قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ صدیقہ کائنات سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی سیرت کیا تھی؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، یہ سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ کیا ہے یہ جملہ؟ آپ بہت سنتے ہوں گے، ہر بندہ آتا ہے قرآن نبی کا اخلاق ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ قرآن نبی کا اخلاق کیسے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ جی بات لکھتے ہیں، قرآن نبی کا اخلاق ایسے ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے، کرنے کو کہا ہے، نبی نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ قرآن نے جن باتوں سے منع کیا، نبی نے ان سے بچ کر دکھایا ہے۔ قرآن نے جن باتوں کی تعریف کی ہے، نبی نے کر کے دکھائے ہیں۔ یعنی یوں کہوں کہ قرآن علم کا خزانہ، میرا نبی اس کے عمل کا خزانہ۔ قرآن واعظ بن کے آیا تو میرا نبی واعظ بن کے آیا۔ قرآن نصیحت بن کے آیا تو نبی ناصح بن کے آیا۔ قرآن ہدایت بن کے آیا تو نبی ہادی بن کے آیا۔ قرآن ذکر بن کے آیا تو نبی مذکر بن کے آیا۔ قرآن اجمال بن کے آیا تو نبی اس کی تفصیل بن کے آیا۔ اور اگر یوں کہوں کہ قرآن نے زندگی گزارنے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، لیکن اس نقشے میں رنگ بھرنا میرے محمد کے حوالے کر دیا، اس نقشے میں رنگ میرے نبی نے بھر کے دکھایا۔ میرے دوستو، آپ کے قریب کالس گاؤں میں مہینے میں ایک دن درس قرآن ہوتا ہے، مہینے میں ایک دن درس قرآن ہوتا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو مہینے میں ایک دن تو آپ نکالے نا اللہ کی کتاب کے لیے۔ ہماری یہی کوشش ہے، اللہ کرے قرآن کی یہ بات، یہ آواز پہنچ جائے۔ اس عظیم تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ جی، بس یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن کریم کی اس محنت کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی نصیب فرمائے۔ جو علماء کرام قرآن کے دروس دیتے ہیں، اللہ ان کے درسوں میں اور برکتیں اور ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو پرامن اور خوشگوار بنائے۔ اللہ بدامنی اور خون ریزی ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب